پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. آپ آخری حصے میں پروگرام کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں جی ترقی کی جو شرح نون لیگ کے دور میں 5% تھی اب 0 پر کیوں آ گئی ہے؟ 2.5 سال سے حکومت کو ہو گئے. میجر صاحب کیا کہیں گے آپ کہ ترقی کی شرح جو 5% تک تھی اب 0 پر ہے، اس گورنمنٹ کو فوری طور پر کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کرنے چاہیے جس کی وجہ سے 2.5 سال جو رہ گئے اس میں دوبارہ ترقی کی شرح پر ہم آ جائیں؟ اگر میں حاکم وقت ہوتا، میں کسی کو اور شامل نہیں کروں گا کیونکہ ہر آدمی کی اپنی سوچ اور پالیسی ہے. اگر میں حاکم وقت ہوتا تو میں کیا کرتا؟ جی آپ کی سوچ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلا کام انتہائی درجے کی بچت اور فوری طور پہ تنخواہوں میں فرق کم. آپ سے کم تنخواہ اور زیادہ سے زیادہ تنخواہ جو ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ 1:4 کا ڈیفرنس ہونا چاہیے. یہ جتنے ہمارے MNA-MPs ہیں یہ 1 کھرب روپے سال کا کم از کم ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے اور ان کی آؤٹ پٹ 0 ہے. ان کی میں تنخواہوں اور مراتب ختم کرتا اور کوئی پولیٹیشین پینشن کا تو حقدار ہو سکتا ہی نہیں، اس کی کوئی مطلب تو کی نہیں بنتی ہے. تو ان چیزوں کو میں ختم کرتا. امپورٹ ٹوٹل بین، ماں سوائے انتہائی ضروری چیزوں کے جن کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. اس کے علاوہ 100% بین. یہ کتے نہانے کے لیے جو ہے نا جو امپورٹ کیا جاتا ہے چیزیں، وہ چیزیں صابن اور یہ میک اپ کا سامان میرے دور میں نہیں آتا. اسی طرح سے آپ کا مین جو پوائنٹ ہے انتہائی درجے کی بچت، انتہائی درجے کی بچت. بہت سارے پیسے بچائے جا سکتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ یہی بات ہے کہ دوبارہ ترقی کی شرح پر اگر اپنے آنا ہے، جو گورنمنٹ کے بہت سارے انڈیکیٹرز ایسے ہیں جو کہا جا رہا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی اب ترقی انشاءاللہ ہوگی، 2.5 سال میں گورنمنٹ بہت کچھ سیکھ گئی ہے. آپ بھی اسی بات سے متفق ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے نواز شریف کا دور، مطلب سی پیک کی شروعات. جس ملک میں بھی پروجیکٹس آتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں لوگ پیسے لگاتے ہیں تاکہ وہ پروجیکٹس کمپلیٹ کریں. جب پروجیکٹس لگتے ہیں تو آپ دیکھیں ترقی ہو رہی ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب پروجیکٹس کمپلیشن پہ جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس وقت آلریڈی پیسے آ چکے ہیں اینڈ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اسی دوران پھر الیکشنز آتے ہیں، الیکشنز کے اوپر پیسے خرچ ہوتے ہیں. یہ سارے چیزیں جو ہیں ایک ساتھ ایک سیکوینس، اکنامک سائیکل ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے کہاں ہو رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد سیکنڈ فیز آتا ہے جو کہ اب ہم داخل ہو رہے ہیں، سی پیک کا سیکنڈ فیز، جو کہ ہم انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں، فری زونز کی طرف جا رہے ہیں. بہت اچھی باتیں ہیں جی. تمام اس کا مطلب ہے تمام چیزیں اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو دوبارہ دیکھیں ہم اس شارہ پر آ جائے گی، اسے ترقی کی شارہ کہتے ہیں. جی اسی لیے سی پیک کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ترقی کا راستہ ہے، گیم چینجر ہے. بٹ ایوری تھنگ ٹیکس اس ٹائم، ایک پروسیس سے چلتا ہے. اچھا، ہمارے یہاں ہم فوراً سمجھتے ہیں کہ نواز شریف نے کر دیا، عمران خان نے کر دیا. ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اکنامک سائیکل ہے، ایک پروسیس ہے. سی پیک کا پروسیس ہے، ہائی ویز بنی، موٹر وے بنی، اب نیشنل ہائی ویز بن رہے ہیں، پورٹ بن رہے ہیں، گوادر بن رہا ہے، انڈسٹری بن رہی ہے. یہ سب ان پروسیس ہے. اچھا، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں بعض وقت جب مشینری امپورٹ ہوتا ہے تو آپ کے امپورٹ بلز جو ہے بڑھ جاتے ہیں، کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں. پر جب آپ کی کنسٹرکشنز ختم ہونے کے طرف آتے ہیں تو آپ کے امپورٹ کم ہو جاتے ہیں. پھر آپ کی جو انڈسٹری چلنے لگتی ہے. یہ ایک سائیکل ہے اور ہمیں ان چیزوں کو جو استعمال کرتے ہیں وہ سیاستدان، چاہے وہ نواز شریف ہو یا عمران خان ہو، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بے نظیر انکم فنڈ. بیسکلی وہ جو فنڈ ہے بے نظیر نہیں دے رہی ہے. میں اور آپ اپنے ٹیکس میں سے غریبوں کو پیسہ دے رہے ہیں. ہم اپنے یہاں پہ حب الوطنی کی بات کریں کہ ہم اپنے ٹیکسز سے ان غریب بھائیوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. پر وہ لیبل لگتا ہے کبھی احساس پروگرام کا، کبھی لیبل لگتا ہے بے نظیر کا. وہ سب ٹیکسز کے ہم عوام پیسے دے رہے ہیں تاکہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں. میں سر آپ کی بات سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کیا کووڈ کے بعد مضبوط معاشی بحالی کے اثرات نظر آ رہے ہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں جی آ رہے ہیں نظر. جی بالکل. آپ بھی متفق ہیں سر اس بات سر دیکھیے، جہاں تک قوم کی بہتری کا سوال ہے، میں تو 100% پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہماری عظمت رفتہ ضرور آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے سیاسی ملازمین ہیں ان کو ملازمین بن کے رہنا چاہیے، ان کو سیاسی پینشنر نہیں بننا چاہیے.
یہ جب تنخواہ ہمارے ٹیکس سے لیتے ہیں اس کا ان کے اوپر ان سے باز پرس کرنی چاہیے, ان کا آڈٹ ہونا چاہیے کہ اس نے کیا آؤٹ پٹ کی, کتنے قانون بنائے ہیں جو ان سے پوچھ سکتے ہیں. بھائی جان جب آپ کی گورنمنٹ چلی گئی, احتساب آج کل احتساب ہو رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے جناب آپ کے ذرائع آمدن کتنے تھے, کتنے آپ نے بنا لیے, یہی تو احتساب ہے. یہ احتساب تو آپ مالی احتساب کی بات کر رہے ہیں نا, تو آپ اخلاقی کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں اخلاقی بھی نہیں کر رہا ہوں. میں ایک MNA ہوں, میں نے عوام کے ٹیکس سے 1 کھرب روپیہ سب نے مل کے کھایا سال کا. اس 1 کھرب روپے کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ہم نے کتنی قانون سازی کی, ہم نے کتنا عوام کو سہولت کے لیے کام کیا, ہماری آؤٹ پٹ نظر آنی چاہیے بیسیکلی تو اور اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. نمائندوں کا کام یہی ہے نا سر, اسمبلی میں جاتے ہیں تو قانون سازی کے لیے, اور ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ کورٹ کچہری میں نہیں جائیں گے, ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے, تھانے دار کو انٹرفیئر نہیں کریں گے, ان پہ پابندی ہونی چاہیے, محکموں میں انٹرفیئر نہیں کرنی چاہیے. نظام کو تبدیل کرنے کی, یس بالکل, پورا نظام جو ہے تبدیل ہونا چاہیے, تب یہ ٹھیک ہوگا. اسی نظام میں جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں, کیا ترقی نہیں ہو سکتی؟ دنیا نے ترقی نہیں کی ندیم صاحب. علی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ اگر پارلیمنٹ میں جو جا رہے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں بہت ہی ملک سے محبت کریں گے تو وہ یہ پہلی بات یہ سوچیں گے کہ ہمیں ملک کے لیے کرنا ہے, پارٹیز کے لیے نہیں, ملک کے لیے, پاکستان, سب سے پہلے پاکستان. ٹھیک ہے جی. دوسری بات ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم تنخواہیں کم کریں گے کرپشن بنے گا. اگر آپ کسی کی تنخواہ کم کر دیں گے, اس کی زندگی کو مشکل کر دیں گے, وہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرے گا. یہ بہت بھائی جان 11 لاکھ روپے پینشن لینے والے کی تنخواہ بات کر رہا ہوں, میں مزدور کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے آپ کو ایک بات کی کہ منیمم سیلری اور میکسیمم سیلری کا جو ریشو ہے 1/4 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. سر اس پہ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری کرنے جاتے ہیں وہ 11 کیا 40 لاکھ روپے دیتے ہیں, مگر وہ کام لیتے ہیں 1 کروڑ کا. تو یہاں پہ میں تنخواہیں کم کی بات نہیں کروں گا, میں PTI کی گورنمنٹ سے بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام نیچے سے لے کے اوپر کے طبقے کو تنخواہ زیادہ کریں مگر کام لیں. یہ نہیں کہ سٹیل مل کی طرح بیٹھے ہوئے مفت کی روٹیاں توڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں تنخواہ دو, روڈ پہ بند ہو, پھر بند ہو جاتے ہیں سیاسی, وہ ادارے بند ہوتے ہیں, اس کو سیاسی استعمال کرتے ہیں. ایک گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں ان بیچاروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, دوسرا کہتے ہیں ان کو نکال دو. تو یہ ملک نہیں چلے گا. جناب علی, انہی اداروں کو بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جیسے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کھانا پابندی لگا دی, آپ جائیں گے اجلاس ہوتے ہیں, چائے اور صرف بسکٹ سے توازو کی جاتی ہے. بالکل اچھا کیا, 40 لوگوں کو ڈیلیگیشن لے کے جایا کرتے تھے وہ بھی ختم کیا انہوں نے, بہت اچھا کیا. تو یہ تو ایک اچھے اقدامات ہیں, اچھے اقدام ہیں. اور یہ جتنے ادارے تباہ ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک کمیشن بیٹھنا چاہیے اور یہ وجہ معلوم کرے کہ PIA کیوں بیٹھا, اس کا کون ذمہ دار ہے. ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ ادارہ قائم ہوا تھا, کسی سیاستدان نے اس میں چندہ نہیں دیا تھا. آج یہ اس کو بیچنے کی بات کرتے ہیں. کیسے؟ میرے ٹیکس سے بنا ہوا ادارہ جو کہ قومی ادارہ ہے, ایک سیاستدان کو کیا اختیار ہے کہ اس کو بیچے؟ کیوں انہوں نے اس چیز کا تعین نہیں کیا کہ یہ ادارہ کیوں خسارے میں گیا ہے, اور اس کے خسارے میں جانے کی دوسرے پہ بحث ہوتی ہے نا سر, گورنمنٹ نے ایک کمیشن بٹھانا, گورنمنٹ نے 1000 لوگوں کو بھرتی کرنا تھا, 5 سر. اچھا جاتے میں چاہوں گا آخری 2-3 منٹ ہے ہمارے پاس کہ مہنگائی پہ ہم بات کر لیں. عام جو ایشو ہے آج کل چل رہا ہے کہ مہنگائی کس طرح کم کی جا سکتی, ان 2.5 سالوں میں نہیں کر سکی گورنمنٹ. سر آپ کیا کہیں گے ندیم مولوی صاحب کہ مہنگائی کس طرح کم ہو سکتی ہے؟ ہر شخص پریشان ہے, پورا پاکستان پریشان. بالکل پورا پاکستان پریشان ہے. میں نے ابھی ایک ہمارے نیشنل ٹی وی پہ بھی یہ کہا, کیونکہ وہ نیشنل ٹی وی عمران خان صاحب بھی سنتے ہیں. میں نے کہا ہمارا مسئلہ یہ ہے, صوبائی حکومت اگر جو ایک کمشنر لسٹ بنتی ہے جس کے اندر میں نے کہا نا کہ ایسے سستا سامان دکاندار کے پاس ہونی چاہیے, جس طرح رمضان میں کمشنر صاحب چھاپے مارتے ہیں اور دیکھتے ہیں, عام دنوں میں نہیں, یعنی کہ ہم 1 مہینے کے لیے مسلمان بنتے ہیں, ہم ہر دکانوں پہ چھاپے مارتے ہیں کہ ریٹ کمشنر لسٹ کے مطابق کرے. 11 مہینے ہم مہنگے سامان خرید رہے ہوتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیے گا کہ جو کمشنر لسٹ ہے اور جو موجودہ لسٹ ہے تقریباً 40% مہنگا ہے. تو اگر ہم اسی لسٹ پہ کامیابی کے ساتھ ہمارے صوبہ کی جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ یہ طے کرے کہ جی آج سے کمشنر لسٹ کے مطابق چیزیں ملیں گی,
تو میں کہتا ہوں 40 to 50% ایک دن کے اندر مہنگائی ختم ہو جائے گی. سولوشن بتایا جی انہوں نے. تقاضا کرنا چاہیے سب کو دکان پر جا کے جی کمشنر لسٹ دکھائی جائے اور اس کے مطابق ہم خریداری کریں گے, وہی ریٹ ہونا چاہیے. اگر وہ نہ دیں تو ہیلپ لائن نمبر بھی بہت سارے کمشنر آفس کے دیے ہوتے ہیں, اس پر ضرور کال کیجئے تاکہ آپ لوگوں کے یہ جو مہنگائی کا جو مسئلہ ہے ہمارا اور آپ کا سب کا مشترکہ مسئلہ, ایک تو سر یہ ہو گیا بڑا اچھا مجھے سر. آپ دیکھیں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے جو طریقہ ہمارے میرے بھائی نے بتایا یہ رائج الوقت ہے اور یہ کامیاب نہیں جا رہا ہے. خود انہوں نے ہی اس کا تسلیم بھی کر لیا کہ ایک سسٹم بنایا اور وہ سسٹم سکسیسفل نہیں ہے. جب وہ سسٹم سکسیسفل نہیں ہے تو پر فورس ہم اس کو سسٹم کو چینج کرنا چاہیے بجائے ایک استعمال عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس پہ سسٹم تو اچھا موجود ہے, سسٹم ہے. اس میں ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ خود بھی کچھ آواز اٹھائیں. بھائی جان لوگ کیا آواز اٹھائیں؟ مجھے ووٹ دینے کے بعد سنیں میری بات سنیں, میری بات سنیں, آپ مجھے بولنے نہیں دیتے ہیں. سنیں آپ بولیے. عوام کا ووٹ دینے کے بعد حکومت سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کوئی کہیں رول نہیں ہے عوام کا. اس کے بعد رول سارے کا سارا کس کا آتا ہے؟ سیاستدانوں کا آتا ہے, گورنمنٹ کا, پولیٹیشینز کا آتا ہے. بس سب سے اوپر تو وہی ہے نا. آپ جتنے قوانین بناتے جائیں گے نا, دیکھیں آپ نے پہلے اینٹی کرپشن بنائی, ٹھیک ہے, کرپشن کو روکنے کے لیے آپ نے پولیس بنائی, پولیس کو روکنے کے لیے آپ نے اینٹی کرپشن بنائی, پھر اینٹی کرپشن کو روکنے کے لیے آپ نے FIA بنائی. وہ آپ اس کے اوپر بٹھالتے جائیں 10 آدمی 20 آدمی 40 آدمی اور نیب آ گیا آخر میں نہ, تو کیا حاصل کیا ہوا؟ کیوں آپ جتنے قانون کی کرتے ہیں اتنا رشوت کا ریٹ بڑھ جاتا ہے. اب وہ کسی کرمنل کو پکڑتے ہو کہتے ہیں بیٹا اتنے پیسے دے, تو پولیس کا مقدمہ نہیں دے گا تو چل نیب کے پاس. تو یہ تو آپ نے دیکھا جائے کرپشن میں ایک نیا راستہ کھول دیا, مختلف محکمے بنا کر کرپشن کے نئے دروازے کھول دیا. آپ نے جو سر ایک بات کی مہنگائی کم کرنے کی, بہت ویلڈ ہے, لیکن اس میں عمل درآمد نہیں ہو رہا. اسی پہ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر ہے وہ سسٹم موجود, بالکل قوانین موجود ہے, عوام نے آج تک کبھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ قرضہ نہ لیں, جس کے اندر ان کی نسلیں بک رہی ہیں. مہنگائی کے اندر تو تھوڑے دن کی بات ہے نا, مہنگائی میں آنے والی نسل تو متاثر نہیں ہو رہی ہے, لیکن قرضہ لینے سے اور خسارے کے بجٹ سے آپ کے وہ بچے جو پیدا ہوں گے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. اس کے لیے کبھی آواز نہیں اٹھائی. آخری منٹ آپ کا ویلڈ پوائنٹ آ گیا کہ جی اس نظام کے ہوتے ہوئے تبدیلی نظر نہیں. آپ کیا کہتے ہیں, اس نظام میں رہتے ہوئے تبدیلی ہو سکتی ہے تو کیسے ہو سکتی ہے؟ مختصراً چاہوں گا. حب الوطن ہو جائے, حب الوطنی کریں تو پھر یہ ہو سکتا ہے. آپ دھرنوں کے لیے تو چلے آتے ہیں مگر اپنی رائٹ کے لیے کوئی نہیں کرتا. آپ اس سیاستدان کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں جو کہ اپنے مفاد کے لیے آپ کو دھرنے پہ کھڑا کر دیتا ہے کہ میں آپ کے مسائل کی وجہ سے دھرنا دے رہا ہوں. کی دنیا میں لے آتا ہے. قانون ہے, آپ کو صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ صحیح دروازے پہ دستک دیں. اگر کمشنر نہیں ہوتا تو پھر آپ چلے جائیں اپنے CM چیف منسٹر کے پاس. چیف منسٹر نہیں کرتا, عدالتیں کھڑے میں وکیل کریں, کورٹ پہ کیس کریں, مختلف اداروں کے اوپر. امریکہ میں, چین میں, دنیا میں جہاں ترقی ہوئی ہے انہوں نے کیا کیا, روڈوں پہ نہیں آئے, کورٹ آف لا میں چلے گئے, انہوں نے قانون کا دستک دیا اور روڈ پہ اس وقت آئے جیسے ترکی میں جب انہوں نے دیکھا کہ واقع میں ظلم ہو رہا اور کاز کے اوپر. یہ نہیں کہ اسے کیوں نکالا, اسے کیوں نکالا, اسے لے کے آؤ. اگر کوئی آپ کو آج بھی کوئی اپوزیشن لیڈر آپ کو ایک اکنامک پلان دیتا ہے کہ آج میں 10 روپے کی روٹی 2 روپے پہ کروں گا, اور وہ آپ کو بتاتا ہے کیسے, الفاظوں میں نہیں, وہ بتاتا ہے کہ میں گندم ایسے اگاؤں گا, پانی ایسے دوں گا اور اس طرح سے 2 روپے کی روٹی بنے گی, تو پھر اس کا ساتھ دیں. یہاں پہ صرف خوابوں کی دنیا کہ ہم تمہیں روٹی دیں گے, کپڑا دیں گے, مکان دیں گے, محل دیں گے, 2 روپے کی روٹی کریں گے, مگر یہ خواب چھومنتر ہو جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں مجھے خوابوں کی دنیا میں نہ لے کے جائیں, مجھے حقیقت کی دنیا میں لے کے آئیں اور مجھے بتائیں. اکنامک پلان جو ہوتا ہے دنیا کے اندر کہا جاتا ہے, اکنامک ماڈل ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ کچھ کر سکتے ہیں. جیسے جب آپ گھر بناتے ہیں تو آپ کا آرکیٹیکٹ بتاتا ہے کہ یہاں آپ نے سریا ڈالنا ہے, یہاں آپ نے سیمنٹ ڈالنا ہے, اس طرح سے آپ کا گھر بنے گا. خواب نہیں دکھا رہا ہوتا کہ گھر بنے گا. حقیقت یہ کون کرے گا یہ کام؟ کیا کبھی ہمارے کسی پالیسی میکر نے آپ کو بتایا ہے کہ قرضہ ختم کرنے کی اس کی کیا پالیسی ہے؟ آپ کے کسی پالیسی میکر نے ٹی وی پہ آ کے یہ بات کریں؟ پروگرام ختم ہو گیا. بہت شکریہ میجر ہاشم صدیقی صاحب آپ کا, ندیم مولوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے علی سرور کو دی اجازت. مولانا نگہبان.